علیکم محترم طلباء اور طالبات، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی خیریت سے ہوں۔ میرا نام تو آپ جانتے ہی ہیں، حافظ محمد بشیر حیدری، اور اسلامک اسٹڈیز کے لیکچر ہم لے کر چل رہے ہیں۔ 3 لیکچر ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں اسلامیات فرسٹ ایئر کے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے، تو آئیے آپ کو انتظار کروائے بغیر ہی شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر۔ آج کا ہمارا عنوان ہے شرک اور شرک کی اقسام۔ شرک کیا ہے اور شرک کی اقسام کیا ہے؟ اس کا الٹ توحید، جو یہ توحید کا الٹ ہے، وہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ تو آئیے ذرا، جس طرح لاسٹ لیکچرز میں ہم نے پریکٹس کی ہے ہیڈنگز کی، تو میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ یہ ہیڈنگ ہے، پہلی ہیڈنگ اس کی بنے گی شرک کے لغوی معنی۔ ڈکشنری کے اندر لغت میں شرک کا کیا معنی ہے، کیا اس کا میننگ ہے ڈکشنری میں؟ حصہ داری، ساجھے پن، شامل کرنے، دخیل بنانے یعنی داخل کرنے، شریک ٹھہرانے کے ہیں۔ یعنی لغت کے اندر ڈکشنری میں اس کے یہ معنی ہیں۔ آپ کے بک میں سارے معنی نہیں لکھے، تو یہ آپ کو لکھ دیے ہیں، آپ اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ آگے چلیں۔ اگلا جو ہمارا اگلی ہیڈنگ ہے وہ ہے شرک کا اصطلاحی مفہوم، یا شرک کی تعریف جو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو دین شریعت کی اصطلاح میں شرک جسے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں، اختیارات، افعال، عبادات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ تو ان بنیادی چیزیں اس کے اندر، ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں۔ صفات کے تقاضوں میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، مثلا کسی کو معبود ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو خالق، مالک، رازق بعین ہی اللہ کی طرح قبول کرنا، تو یہ شرک ہوتا ہے۔ اس کی جناب والا شرک کرنے کی وجوہات کیا ہے؟ اب یہ اگلی ہیڈنگ ہے، 2 ہیڈنگ ہو گئی۔ تیسرے شرک کی وجوہات، یہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں نہیں ہے، اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ایسا کیجئے گا کہ ٹیکسٹ بک اپنے سامنے رکھیں، اور جو ہیڈنگز آپ کے اس کے اندر موجود ہیں اس کو، جو نہیں ہیں وہ تو ہیں، جو نہیں ہیں ان کو آپ بناتے جائیں۔ یہ ان میں سے تینوں ہیڈنگ نہیں ہیں، ساتھ ساتھ ہیڈنگ بناتے جائیں۔ مواد کچھ آپ کو وہاں سے مل جائے گا تو ٹھیک، نہیں ملے گا تو پھر یہاں سے آپ کیا کر لیجئے گا، نوٹ کر لیجئے گا اس کو۔ اور اگر آپ اپنے نوٹس اس کے طرز پر بناتے ہیں تو یہ تو بیسٹ ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اچھا جی، وجوہات، یہ اگلی ہیڈنگ ہے، شرک کی وجوہات۔ تو پہلے توحید پرست کی تعلیمات کو بلا دینا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلا جو انسان تھے ابو البشر آدم علیہ السلام، وہ توحید کے ماننے والے تھے۔ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، وہ اللہ کو اکیلا مانتے تھے، وہ اللہ کو بغیر اولاد کے مانتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ ان کا مقصد بھی توحید کا پھیلانا تھا، اور ان کا لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی تعلیم توحید کے لے کر آئے۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو وجوہات شرک کی یہ ہے کہ لوگوں نے جو آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو ترک کر دیا، تو اس سے جناب والا شرک کی طرف پھر کیسے آئے، یہ ایک الگ ڈیٹیل ہے کہ کس طریقے سے لوگوں نے، پہلے شیطان نے اپنی کوشش کی، محنت کی، ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 بڑے اللہ کے ولی تھے۔ پہلے ان کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کا تعلق پیدا کیا، پھر ان سے وغیرہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ شرک کی طرف کیا کیا، مائل کیا۔ پہلے ان کو معتبر سمجھنے کے لیے لوگوں کے دل میں بات ڈالی، پھر وقتاً فوقتاً لوگوں کو ان کی عبادت کی طرف لے کر گئے۔ خیر، انہوں نے حکم نہیں دیا تھا۔ پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کو ہیبت و خوف، ہیبت ناک دیکھا، ہیبت انگیز دیکھا، یا اس چیز کا خوف ان کے دل میں آیا، اس کو انہوں نے اپنا دیوتا مان لیا، خدا مان لیا۔ اس کے نتیجے میں آگ کو انہوں نے اپنا خدا بنایا، سمندر کو بنایا، آندھی طوفانوں کو بنایا، اور کسی چیز سے فائدہ حاصل کیا تو اس نفع حاصل کیا۔ جس طرح گائے ہیں دودھ حاصل کرتے ہیں، اسی طرح سورج ہے جس کی کرنیں جہاں پڑتی ہیں وہاں زندگی ہوتی ہے،
اور بعض لوگ تو ایسے ہیں بغیر کسی چیز، بغیر کسی عقل و شعور کے پتہ نہیں کتنے ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اتنے دنیا میں ہندو نہیں ہیں جتنے انہوں نے اپنے خدا بنا رکھے ہیں، ہر چیز کا انہوں نے خدا بنا رکھا ہے۔ اور ایسی چیزوں کو، یہ انڈیا جو ہمارے بالکل قریب ہی ہے، ان میں ہندو جو لوگ ہیں انہوں نے ایسی چیز کو خدا بنا رکھا ہے جو تصورات میں بھی انسان سوچے تو انسان کا دل دہل جاتا ہے کہ یہ چیز بھی، اس سے بھی اپنا خالق مانتے ہیں، اس کی بھی عبادت کرتے ہیں، اس کا بھی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ خیر، شرک کی مذمت قرآن مجید میں شرک پر مذمت یعنی جو ہے وہ غصے کا اظہار جو کیا گیا ہے، اس کو ڈینائی کیا گیا ہے، تو وہ ایک آیت کریمہ یہاں پر اس کو نوٹ کریں، شرک کی مذمت، یہ اگلی ہیڈنگ ہے اس کی۔ اچھا جی، وہ ہے جی ظلم عظیم، ان شرک، یہ اس کی شرک کی مذمت پر آیات ہیں، تو اس کی پہلی ہیڈنگ ہے بنتی ہے ظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت سی نصیحتیں کی ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان میں یہ آیت نمبر 13 ہے، اس میں یہ ذکر ملتا ہے۔ پھر اگلی اسی شرک کی مذمت میں اگلی ہیڈنگ، چھوٹی سی سب ہیڈنگ جسے آپ کو، ناقابل معافی جرم، ایک ایسا جرم ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، نہیں بخشے گا، یشرک بہ، شرک کو، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہو اس کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، چاہیں گے تو بخش دیں گے، لیکن شرک کی بخشش نہیں ہے۔ یہ اللہ یہ بات معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، لیکن اس کے علاوہ جس کسی کو بھی چاہے گا بخش دے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48 ہے، اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف ہرگز نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بلکہ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، نبیوں کو بھی یہ کہا کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا، نبوت تم سے چھن جائے گی، حالانکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، کسی نبی سے بھی شرکی عمل نہیں ہو سکتا، اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسے، پھر بھی اللہ نے ان کو بھی خطاب کر لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اور تم کس میں ہوگے؟ خسارے میں۔ وہ آیت میں نے یہاں نہیں لکھی۔ چلیں جی، اگلی ناپاک لوگوں کا عمل، اگلی سب ہیڈنگ جو شرک کی مذمت میں ہے وہ ہے ناپاک لوگوں کا عمل۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک جو ہیں وہ کیا ہے؟ ناپاک لوگ ہیں۔ مشرک کیا ہے؟ ناپاک لوگ، یعنی ناپاک لوگوں کا عمل ہے، جتنا مرضی پاک صاف نہا دھو لے، لیکن شرک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا ہے؟ ناپاک ہے۔ یعنی پاک لوگوں کا کام جو ہے وہ شرک کرنا نہیں ہے، یہ ناپاک لوگوں کا کام ہے۔ اور اسی شرک کی مذمت میں چوتھی آیت، جنت سے محرومی، یعنی جو شرک کرتا ہے وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر جو کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، ساجی بناتا ہے، حصہ دار بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کریں گے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اس کے بعد اقسام کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شرک کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں، ذات میں شرک، صفات میں شرک، صفات کے تقاضوں میں شرک۔ ذات میں شرک کی طرف آتے ہیں۔ ذات میں شرک کی اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر شرک، کہ اللہ تعالیٰ کے کسی کو اللہ کا بیٹا ماننا، کسی کو اللہ کی بیٹی ماننا، اللہ کو کسی کا بیٹا ماننا، اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا، یا اللہ کی جو مطلب کہہ دینا، جس طرح عیسائی لوگ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں قالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں قالت النصارى المسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ اسی طرح عیسائی لوگ 3 خداؤں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مرج کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ 3
خدا ہیں، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت جبرائیل امین، ان تینوں کو اللہ تعالیٰ عقیدہ تسلیت بھی ان کا کہا جاتا ہے۔ تسلیت تین خداؤں کو ماننے والے، تو تین خداؤں کو ماننے والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے یہ عیسائی لوگ ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر زرتشت ہے، ان کے ہاں دو خدا ہیں، ایک نیکی کا خدا ہے، ایک بدی کا خدا ہے۔ زرتشت لوگوں کے ہاں دو خدا، ایک نیکی کا خدا ہے اور ایک بدی کا خدا ہے۔ اور ہندو ہیں، انہوں نے تو بے تحاشا قسم کے جو ہے وہ اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں اور بت بنائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے بتوں کو خدا کے ساتھ کیا کیا ہے، شریک کیا ہے۔ تو کسی صورت میں ذات میں اللہ کی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ جیسی ذات کسی کے نہیں ہے۔ ذات میں شرک بالکل الاؤڈ نہ ہے، نہ اس سے کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کے اولاد ہے۔ سورہ اخلاص میں لم یلد ولم یولد، لم یلد اللہ سم لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کسی کے اولاد ہے نہ وہ کسی کے اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کے سٹیٹس کا کوئی نہیں، اس کا ایکول، اس کے ایکول کوئی نہیں۔ آگے چلیں، صفات میں شرک۔ صفات میں شرک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹا بیٹی تو نہیں مانا، وہ تو اس ذات میں گیا، لیکن یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں یا اللہ کی جو صفات ہیں، ایسی صفات اس شخص میں بھی ہیں، کسی انسان میں بھی ہیں، یہ بھی یہ کام کر سکتا ہے، کسی اور مخلوق میں بھی ہیں، وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 11 کہ اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی شے نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کچھ نہیں ہے۔ صفات میں بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے۔ نہ اللہ جیسا مالک کون ہے، اللہ کی بادشاہت پورے کائنات میں اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کی بادشاہت جیسی کسی کی بادشاہت نہیں ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اس کا مواد آپ پریویس جو لیکچر ہم نے پڑھا تھا توحید کی اقسام، اس کے اندر اس کے بالکل الٹ ہے، یہ بالکل اس کے الٹ ہیں۔ جو مواد وہاں لکھا ہے وہ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں، جو یہاں لکھا ہے اور وہاں لکھ سکتے ہیں۔ ان دونوں کو اس لیے میں نے اس کی ڈیٹیل نہیں لکھی کیونکہ ڈیٹیل آپ آلریڈی نوٹ کر چکے ہیں۔ تو توحید کی اقسام بھی یہ تین ہم نے ذکر کی تھی، توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور صفات کے تقاضوں میں توحید، اور پھر اسی کے الٹ آ گیا تو پھر شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور صفات کے تقاضوں میں شرک۔ تو وہ والی آیات کریمہ وہاں پہ جو ریفرنس کا جو آپ نے آیات اور حدیث لکھی تھی وہ ساری کے ساری آپ یہاں پر بھی لکھ سکتے ہیں، وہاں اس کو پروف کرنے کے لیے، اور یہاں اس شرک کے انکار میں وہ آیتیں آپ نے لکھنی ہے، پیراگراف آپ کے بنا کے لکھ دینا ہے۔ آگے چلیں، صفات کے تقاضوں میں کن، یعنی ابھی اتنی زبردست قسم کی صفات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کا کوئی تقاضا ہے، اس کا کوئی ڈیمانڈ ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ اللہ اتنا بڑا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جو ہے وہ معبود برحق ہے، تو صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کو خالق، مالک، رازق مانا جائے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا جائے۔ تو حکم صرف اللہ ہی کے لیے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف کس کے لیے؟ حاکم جب وہ ہے تو حکم پھر صرف اسی کا ہے، اس جیسا حاکم کوئی نہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے۔ آگے چلیں، یہ ڈبل کوٹس یہاں پر نہیں لگی۔ اگلا، جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ کافر ہیں۔ من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ اللہ کے احکام نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے، یعنی حکم اللہ کا ہے تو نازل کرتا احکام قرآن مجید میں موجود ہیں، اب قرآن مجید کے مطابق فیصلہ نہ کیا جائے تو وہ لوگ کافر ہیں، وہ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ اگلی بات، اگلی آیت کریے، اور تمہارا معبود ایک خدا ہے، بجو اس کے کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، تم عبادت صرف اللہ کی کرو، تمہارا معبود صرف ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جس طرح لا الہ الا اللہ کلمہ بھی بہت ساری جگہوں پر ہم یہ چیز پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ ہے، تم صرف اسی کی عبادت کرو، تم صرف اسی کی، اللہ تعبدوا الا اللہ، تم صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کی اجازت نہیں۔ پھر اگلی آیت کریمہ دیکھ سکتے ہیں آپ، بھلا کون ہے جو روزی دے تم کو اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی بند کر دیں،
یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی کو کسی مخلوق پہ دینے سے بند کر دیں تو کوئی ہے جو روزی دے سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں ہے۔ یہ صفات کا تقاضا ہے کہ رازق اللہ، خالق اللہ، مالک اللہ، عبادت کس کی ہو؟ اللہ کی ہو۔ مانگا کس سے جائے؟ صرف اللہ سے کی جائے۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اللہ کہتے ہیں جو تم نے مجھ سے فریاد کی تو میں نے تمہاری فریاد کو سن لی۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور 1000 فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیجا۔ ظاہر تو یہ واقعہ غزوہ بدر کا ہے کہ غزوہ بدر میں نبی علیہ السلام نے گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ اللہم ان تہلک ھذا الاصحاب لا تعبد فی الارض ابدا، کہ اللہ آج کے دن اگر یہ میرے صحابہ کو ختم کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے گڑ گڑا کر دعائیں کی، مدد مانگی، تو اللہ نے کہا کہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم، تو مدد اللہ تعالیٰ، اور نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تعالیٰ زبردست مولا ہیں اور زبردست جو ہے وہ مدد کرنے والے ہیں۔ تو مدد اللہ سے مانگی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو مدد میں شریک نہ کیا جائے، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ آگے چلیں، اب شرک کے نقصانات کیا ہیں؟ بنیادی طور پر اس کی ہم ڈیٹیل کی طرف نہیں جاتے، بس اس کی چیدہ نقصانات آپ اس پر پیراگراف لکھ سکتے ہیں آپ، کہ انسان در بدر جھکتا ہے، در مصطفیٰ پہ جو آتے ہیں یارو در پہ سر جھکاتے نہیں۔ ایک اور شعر ذہن میں آ گیا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراز سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراز سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو ایک اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، وہ در پتہ نہیں کہاں جا کر جھکتا ہے، تو اس کی ذلت اور رسوائی اس کے مقدر ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نا امیدی اور مایوسی، جب اللہ کی توحید پر عمل نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ بہت سارے شریکوں کو مناتا ہے، تو وہ نا امید ہوتا ہے اور اس کے اندر مایوسی ہوتی ہے، اس کے اندر رجایت نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ اللہ کی ناراضگی۔ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی یہاں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ کسی صورت میں اللہ کر تو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا کہ میں نے معاف نہیں کرنا۔ اللہ پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، اللہ جو ہے وہ لوگوں پر کنٹرول کرتے ہیں، اللہ پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ غرور و تکبر، جو شرک کرتا ہے اس کے اندر غرور و تکبر جیسی بیماری وجود میں آتی ہے۔ انتشار اور فساد، وہ انتشار اور فساد کی طرف جاتا ہے اور بے سکون زندگی ہوتی ہے، کیونکہ ذکر تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دلوں کا جو چین ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ اور جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، تو وہ اس کو چین کیسے ہوگا، وہ سکون میں کیسے ہوگا، اس کا سکون اور وہ چین تباہ ہو جاتا ہے۔ اور غیر ذمہ دارانہ طرز عمل، جب وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو پھر پتہ نہیں کس کو شریک ٹھہراتا ہے۔ تو شرک کی کسی صورت میں بھی قطعاً کوئی اجازت نہیں۔ دنیا میں اگر کسی سے آپ کو محبت ہے، ہمیں محبت ہے، اگر وہ کسی آپ کو اپنے ساتھ شریک کرتا ہے، آپ کی محبت میں کسی کو شریک کرتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ، برکت کے ساتھ کسی کو شریک اگر کریں گے تو اللہ اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا لیکچر، تو آپ نے اس کو سنا۔ یہ آپ کے سامنے یہاں لکھا ہوا ہے HEC چینل، اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور باقی طلبہ تک یہ پیغام پہنچائیں، اس کو پہنچائیں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔